الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و السلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز ہم قرب کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرب جو ہے وہ قرآن کی بے شمار آیات سے ثابت ہے، بے شمار احادیث سے ثابت ہے، اور سب صحابہ کا اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے کہ اللہ قریب ہے۔ اور جو چیز قرآن سے اور سنت سے صحیح حدیث سے ثابت ہو تو عقل سلیم بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی اور فطرت سلیمہ بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ تو عقل السلیم لا یخالف النقل الصحیح، فطرت سلیمہ لا تخالف النقل الصحیح۔ تو اس لیے فطرت بھی اور عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ تو اب لوگوں کا اللہ کے قرب میں اختلاف ہے کہ قرب کا کیا معنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، اور بھی بہت باتیں ہیں آپ نے سنی وہ کیا کہتے ہیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے، مخلوق سے جدا ہوتے ہوئے وہ ہمارے قریب ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اور جو اہل بدعت کا قول ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو بہت سارے لوگ نام لینا ضروری نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور پھر اس کے اوپر اشعار ہیں، ٹا دے مندر ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، ایک کسے دا دل نہ ٹامی رب دلاں دے وچ رہندا ہے۔ تو علامہ اقبال کے بھی اشعار ہیں کہ اللہ دل میں رہتا ہے فلاں فلاں۔ تو کیا یہ معنی صحیح ہے؟ کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید؟ میں اس آیت کے اوپر الگ گفتگو کروں گا، اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب دوسرے قرب پر الگ گفتگو کروں گا۔ پہلے اس آیت پہ گفتگو کروں گا، پھر دوسرے قرب پر گفتگو کروں گا۔ اہل علم کے ہیں یا لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔
اہل بدعت کہتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید سے مراد اللہ شارک سے زیادہ قریب، اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں قرب سے مراد اللہ کے علم کا قرب مراد ہے، اللہ کے علم کا قرب مراد ہے، اور جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں، اہل سنہ زیادہ تر اس طرف گئے ہیں کہ یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے، فرشتوں کا قرب ہے، اللہ رب العزت کا قرب مراد نہیں ہے۔ تو یہی قول راجح ہے کہ اللہ کا علم مراد نہیں ہے کہ اللہ قریب ہے علم کے لحاظ سے، یہ قول بھی غلط ہے، اور اللہ بذاتی ہی ہر آدمی کے قریب ہے، ہر چیز کے قریب ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے اس قول کے اوپر کہ اللہ بذاتی ہی ہر چیز کے قریب ہے، تو یہ قول غلط ہے۔ اس لیے اس کی سب سے پہلے جو دلیل ہے وہ سیاق ہے۔ قرآن اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور آپ قرآن کو پڑھیں گے سورہ قاف کو یا سورہ واقعہ میں دو جگہ یہ آیت آتی ہے، پہلے بھی پڑھیں بعد بھی پڑھیں، وجاءت سکرۃ الموت، تو یہ سب موت کے وقت کا واقعہ ہے۔ اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے اس سے پہلے بھی آیتیں بعد بھی آیتیں، دونوں جگہ سورہ قاف میں اور واقعہ میں پڑھیں گے جہاں یہ آیت آتی ہے وجاءت سکرۃ الموت اذ یتلقی المتلقیان، جب آپ پڑھیں گے تو سیاق آپ کو یہ بتلائے گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، یہ اس وقت کی مراد ہے، یعنی فرشتے جب اس کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو سیاق یہ بتلاتا ہے کہ یہ قرب الملائکہ ہے، فرشتوں کا قرب مراد ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا قرب مراد نہیں ہے۔ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو یہ کیفیت، یہ حالت اذ یتلقی المتلقیان، یہ ساری اس بات پر دلالت کر رہی ہیں، کس بات کے اوپر کہ یہ اللہ رب العزت
تو یہ جو اسلوب بولا جاتا ہے تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو کمانڈر ہوتا ہے تو وہ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو صرف آرڈر پاس کرتا ہے، فوجوں کو بھیجتا ہے، اس کی اجازت سے فوجیں انڈیا میں لڑ رہی ہیں یا کسی ملک میں لڑ رہی ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر کہتا ہے ہم نے ملکوں کے ملک فتح کیے، شہروں کے شہر فتح کیے، فوجوں کو شکست دی۔ تو یہ عربی زبان میں یہ اسلوب ہے، عربی زبان کا یہ اسلوب موجود ہے۔ تو اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نخنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ آپ اس سے یہ نہ سمجھ لیں یہ نخنو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام فرشتوں کا ہے، اللہ رب العزت کا نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ فرشتوں کا ہے، اللہ رب العزت کا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں آتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہارے اوپر بہترین قصے بیان کرتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، کیا مطلب ہے؟ کیا اصل میں قصے تو جبریل امین آ کر بتلاتے ہیں، وحی وہ لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن نقص علیک، یہ وحی لانے کا، قصے بیان کرنے کا اسلوب یہ کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، تاکہ کیونکہ یہ کام فرشتے جو کر رہے ہیں وحی لانے کا، یہ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے کام کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن میں اللہ رب العزت اپنے لیے کبھی جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی مفرد کا۔ جب جمع کا لفظ استعمال کرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں جمع سے مراد یہ کام فرشتے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے فعل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ جیسے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، جمع کا لفظ کیوں آیا؟ شادی آپ کرتے ہیں، میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں نطفے سے، پھر وہ علاقہ بنا، پھر 40 دن کے بعد یہاں فرشتے آتے اس کے روح ڈالتے ہیں۔ یہ سارا عمل انسانوں کا، فرشتوں کا ہے، لیکن اللہ اس کام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقنا، ہم نے یہ کیا۔ تو مخلوق کے کام کو، فرشتوں کے، انسانوں کے کام کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں۔ جب یہ کام اللہ کے حکم سے ہو تو یہ فعل غیر مباشر ہوتا ہے، ایک فعل مباشر، غیر مباشر۔ غیر مباشر فعل کو جب اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جب مفرد ہوتا ہے تو اس کے، جب خود کرتا ہے فعل مباشر ہوتا ہے تو اس کے لیے مفرد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جیسے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، وہاں مفرد کا، وہاں اللہ کا قرب مراد ہے۔ یہاں نخنو اقرب الیہ من حبل الورید، یا جمع کا لفظ ہے۔ یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے، یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ گڑبڑ نہ ہو۔ تو نحن نقص علیک احسن القصص، یہ سارے جو طریقہ کار ہے آپ پڑھ لیں قرآن میں، اسلوب فرشتوں کا کام، اور یہاں بھی نحن اقرب الیہ جمع کا لفظ ہے، تو یہاں یہ کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا کام۔ تو اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی اجازت سے ہوا، اور یہ فعل غیر مباشر ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، چونکہ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا، ہم کہتے ہیں ہم نے انڈیا کو فتح کیا، ہم نے ملک فتح کیے، اور وہ کمرے سے، اپنے علاقے سے باہر ہی نہیں نکلے، ان کی فوجیں ایسا کر رہی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی بھی فوجیں ہیں، اللہ کے بھی لشکر ہیں، وہ اللہ کے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ ان سے اپنے کام لیتا ہے، تو ان کے کام کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس وقت جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، جمع کا۔ تو یہاں کیا لفظ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو یہاں قرب سے مراد کون سا قرب ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا قرب نہیں ہے، بلکہ کون سا قرب؟ فرشتوں کا قرب مراد ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شیطان، ان شیطان یجری مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں چلتا ہے، ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اور آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح جب حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اذا ہم بالحسنہ، ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو حسنہ لکھ لیتے ہیں۔
اور برائی کا ارادہ کرے پھر نہ چھوڑ دے پھر بھی اس کے لیے نیکی رکھ دیتے ہیں۔ شیطان جہاں چلتا ہے تو فرشتے بھی وہاں چلتے ہیں۔ شیطان جب برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے تو فرشتے اچھائی کا حکم دیتے ہیں، شیطان اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تو وہ اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں حبل الورید کے اندر سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ فرشتوں کا عمل ہے، یہ قرب الملائکہ ہے، اور اس قرب کو اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں چونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، چونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ مراد لیں کہ قرب سے مراد اللہ کی ذات کا قرب ہے تو پھر بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ میں نے جو مائیت میں ساری چیزیں ذکر کی تھی اس کو یہاں فٹ کر دیں۔ 1 گھنٹہ میں نے جو تفصیل سے بات کی تھی، اللہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، درمیان بھی ہے، ساری جو 1 گھنٹہ تفصیلیں کی تھی وہ ساری آپ یہاں لگا دیں، دوبارہ یہاں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اللہ کا قرب مراد نہیں، یہاں کس کا قرب مراد ہے؟ اللہ رب العزت کی نہیں، یہاں کس کا قرب؟ فرشتوں کا قرب مراد ہے۔ اور اگر اللہ کا قرب ہے تو کچھ آیات کہتی ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے، اور کچھ آیات ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ ایک جگہ یہ خالق، یہ مخلوق، مخلوق الگ، خالق الگ، کچھ آیات کے مخلوق بھی اللہ۔ تو پھر میرے بھائیو آیات کے درمیان تعارض ہے، اور اللہ کی آیات اور حدیث کے درمیان تعارض نہیں ہوتا، اس سے تعارض لازم آئے گا۔ تو اس لیے میں یہاں بات مختصر کی ہے۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید سے مراد کیا ہے کہ یہاں فرشتوں کا قرب ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا قرب مراد نہیں۔ اللہ عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو میں نے مائیت کے اوپر لگائی تھی وہ یہاں پر بھی آپ لگا لیں۔ اگلی بات جس کو میں نے تفصیل سے کرنا ہے وہ یہ ہے، جو باتیں میں نے پہلے نہیں کی، کیا اللہ رب العزت کا قرب سے مراد یہ قرب ہے کہ مائیت، یہ قرب ہے کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، مدد کرنے کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، دیکھنے کے لحاظ سے قریب ہے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں قرب سے مراد کون سا قرب ہے؟ اللہ کے علم کا قرب مراد ہے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے اہل علم، اہل تفسیر، مفسرین، اہل علم اور اہل سنہ بھی اس طرف گئے ہیں، اور ان کے تفسیروں کے اندر ایک دوسروں کے ردود بھی موجود ہیں، ایک دوسرے کے رد بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، اس قرب سے مراد اللہ کا علم ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قرب ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا یہ مائیت کی طرح ہے۔ یہ کس کی طرح ہے؟ مائیت کی طرح ہے۔ جیسے مائیت جو ہوتی ہے عام اور خاص ہوتی ہے، کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے اسی طرح قرب کی بھی 2 قسمیں کی، قرب عام اور قرب خاص۔ جیسے ہم نے وہاں مائیت کی 2 قسمیں کی تھی، زجر والوعید، ٹھیک ہے، اور یہ کی تھی، تو اسی طرح کی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ قرب جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ قرب کافروں کے لیے نہیں ہے، قرب کافروں کے لیے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وسجد وقترب، وسجد فقترب، سجدے کرو قریب ہو، اقرب ما یکون العبد الی ربی وہو ساجد، جب سجدے کر رہا ہو تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جہاں بھی لفظ قرب آیا ہے، اللہ کا قرب آیا ہے، اس قرب سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ کافروں کے لیے کہیں بھی قرب نہیں آیا ہے، کافروں کے لیے کہیں بھی قرب نہیں آیا۔ ان کے لیے کیا؟ یہ لعنت، فبعداً لقوم ظالمین، وبعداً لقوم لا یؤمنون للظالمین۔ تو کافروں کے لیے دوری ہے، ظالموں کے لیے دوری ہے، مشرکوں کے لیے دوری ہے، لعنت اللہ، لعنت ہے ان کے لیے، دوری ہے اللہ کی رحمت۔ تو اس لیے مائیت جو ہے، قرب جو ہے وہ مائیت کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا قرب جو ہے وہ خاص ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے، ان کے لیے ہے۔ اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں،
ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے ان کے لیے بعد ہے، دوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اور اللہ کا جو علم ہوتا ہے، اللہ کے علم کے لیے یہ تقسیم نہیں ہے قریب اور دوری، اللہ کا علم سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اللہ کا علم ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اس لیے یہ تقسیم موضوع نہیں ہے۔ پھر یہ قرب جو ہے یہ بہت بڑی عزت اور شرف کی بات ہے۔ یہ قرب جو ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے جسے پسند کرتا ہے، جسے محبت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء بھی قرب حاصل کرتے ہیں، ایہم اقرب الیہ، وہ بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب ہو جائے۔ تو یہ قرب بہت بڑی عزت ہے، شرف ہے، بزرگی ہے، اچھائی ہے، یہ کافروں کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ روح نکلنے کا وقت کا واقعہ وہ کافروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ تو اس قرب سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ کا قرب مراد نہیں ہے۔ اللہ کا قرب کس کے لیے؟ عزت ہے، مومنوں کے لیے ہے، وہ عزت ہے، شرف ہے، بزرگی ہے، وہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، انبیاء، رسولوں، صالحین کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ علم جو ہے وہ بھی عام ہے، کافروں کے لیے اللہ کافروں کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، ان کی روحیں بھی نکل رہی ہیں۔ تو اس لیے قرب جو ہے عزت اور شرف اور بزرگی کی بات ہے۔ اس سے مراد نہ علم ہے، اللہ کا علم ہے، نہ اس سے مراد اللہ کی ذات کا قرب ہے، بلکہ یہاں قرب الملائکہ ہے، وہ قرب جو نحن اقرب الیہ میں آتا ہے۔ اور دوسری آیات میں جو قرب آتا ہے وہ اللہ ہی کا قرب ہے، اور وہ قرب کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے کہیں بھی نہیں آیا، وہ کافروں کے لیے کہیں بھی نہیں آیا۔ پھر اب جب قرآن میں پڑھیں گے یا حدیثوں میں پڑھیں گے یہ نحن اقرب الیہ، یہ حالت خاص ہے، اذ یتلقی المتلقیان، یہ خاص وقت ہے، خاص ٹائم پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک خاص موضوع، خاص وقت، خاص چیپٹر، جب فرشتے روح نکال رہے ہیں، طيب جب موت کا وقت آ گیا، سکرۃ الموت آ گئی، یہ وہ قرب ہے۔ اور اللہ کا قرب، اللہ کا علم مقید نہیں ہوتا، اللہ کا علم کسی خاص ٹائم، کسی خاص وقت کے لیے مقید نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے عام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مقید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرب جو ہے، یہ کون سا قرب؟ یہ فرشتوں کا قرب ہے۔ یہاں قرب سے مراد اللہ کا علم بھی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں قرب سے مراد فرشتوں کا قرب ہے، یہ عام نہیں ہے۔ اگر عام ہوتا تو پھر علم ہوتا، اور یہ مراد ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے علم کو خاص اور مقید کیا جائے، اللہ کے علم کو خاص اور مقید کیا جائے۔ قرآن میں اسی طرح یہ بھی آیا ہے، نحن اقرب الیہ، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ولکن لا تبصرون۔ اگر اس قرب سے مراد اللہ کا علم ہے تو کیا اللہ کا علم دیکھا جاتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ نحن اقرب الیہ سے مراد قرب اللہ کے علم کا قرب ہے، تو آگے اللہ کہہ رہا ہے ولکن لا تبصرون، کیا اللہ کے علم کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ موت کے وقت یا اس سے پہلے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے علم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ اللہ کو اس دنیا میں، نہ اللہ کے علم کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، فرشتے اس ٹائم نظر آتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس قرب سے مراد قرب الملائکہ ہی، اور اللہ کی ذات کا قرب بھی مراد نہیں، اور اللہ کے علم کا قرب بھی مراد نہیں، اللہ کے علم کا قرب بھی مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آیت آتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس قرب سے مراد اللہ رب العزت کا قرب مراد نہیں، نہ اللہ کے علم کا قرب مراد ہے، بلکہ اس قرب سے مراد کون سا قرب ہے؟ قرب الملائکہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو لوگ استدلال لیتے ہیں کس سے؟ جو لوگ استدلال لیتے ہیں کس سے؟ قرآن کی اس آیت سے کہ نحن اقرب الیہ، اس سے لیتے ہیں استدلال کہ یہاں اللہ قریب ہے، تو یہ ان کی بات غلط ہے۔ خود آیات کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ
کہ یہاں اللہ کا قرب مراد نہیں، نہ اللہ کا علم مراد ہے، نہ اللہ کی ذات مراد ہے۔ اس کے بعد وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ یہ بتلاتا ہے کہ نہ اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ کے علم کو کوئی دیکھ سکتا ہے، بلکہ فرشتے دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھنے سے مراد کیا، یا قرب سے مراد کیا ہے؟ قرب الملائکہ ہے۔ اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو تو بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں قرب سے مراد کون سا قرب ہے؟ اللہ کے فرشتوں کا قرب مراد ہے، لیکن قرآن کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار احادیث ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ اللہ بھی قریب ہوتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، واسجد واقترب، بندہ بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ بھی بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اس قرب سے مراد کیا ہے؟ چلو آپ نے لمبی توڑی ہمیں منطق سنائی، فلسفہ سنایا کہ جناب یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے، اللہ کے فرشتے مراد ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔ لیکن قرآن کی وہ آیات، قرآن کی وہ آیات، وہ حدیث جن میں اللہ کا قرب ہے، بندہ بھی اللہ کے قریب، اللہ بھی بندے کے قریب ہوتا ہے، اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اس قرب سے کیا مراد ہے؟ کیا معنی ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو کیسے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے قریب ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لا کر قریب ہوتا ہے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں واسجد واقترب، واسجد واقترب، سجدے کرو اور اللہ کے قریب ہو۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادت کر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کیسے؟ عبادت کر کے۔ اب ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اوپر جا کر نہیں، کسی پہلے آسمان پہ پہنچ کر نہیں، شیاطین زیادہ اوپر جاتے ہیں، تو ایسے اوپر نہیں جاتا۔ کیسے اوپر جاتا ہے؟ بندہ اللہ کی عبادت کر کے۔ بندہ کیسے جاتا ہے؟ کیسے اللہ کے قریب تر ہوتا ہے؟ عبادت کر کے۔ انبیاء اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے؟ عبادت کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے قریب کیسے؟ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے، سب سے زیادہ دعائیں مانگ کر، استغفار، توبہ، برائیاں چھوڑ کر نیکیاں کر کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ من تواضع للہ رفع اللہ، جب بندہ اپنے آپ کے گراتا ہے، نفی کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک بندہ ہوں ماس، میرا کوئی کمال نہیں، میں بالکل معمولی ایک عبد ہے، میرے لیے کوئی تکبر، کوئی غرور کوئی نہیں، اللہ رفع اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، عزت دیتا ہے، اوپر کرتا ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، آخرت کی گھر جنت الفردوس کن کے لیے؟ جو زمین پر بڑائی اور کبریائی نہیں چاہتے۔ فرعون کیا چاہتا تھا؟ وہ زمین پر بڑائی کبریائی چاہتا تھا، بڑے بڑے متکبر چاہتے تھے، ان کے لیے دوری ہے، لعنت ہے، ان کے لیے قرب نہیں ہے۔ قرب کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے نا، تو نفلی عبادت کر کے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں غور سے سنا۔ دیکھیے سب سے عزت والی جگہ کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ چہرے کو زمین پہ رکھا، پچھلا حصہ اوپر کیا، ایک عجیب کیفیت بنی۔ یہ عاجزی کی ایک آخری حالت ہے، عاجزی کی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل اپنی نفی کی آخری حالت ہے۔ تو بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوا، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوا۔ لیکن سبق وہاں یاد رکھا کیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا اللہ اعلیٰ ہے، سارے کمالات، سارے بڑائیاں، رعنائیاں، خوبیاں، زیبائیاں میرے اللہ کے لیے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بندہ اس طرح سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کیسے قریب ہوتا ہے؟ اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے عبادت کی توفیق دیتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے،
اسے جنت الفردوس دیتا ہے، اس کو اور نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ ایسے قریب ہوتا ہے۔ اللہ نیچے نہیں آتا، عرش چھوڑ کر نیچے نہیں آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے قریب نہیں آیا، بلکہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے کہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ جس بندے کو عبادت میں خشوع خضوع مل رہا ہے، عبادت نیکیاں کرنے کی توفیق مل رہی ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے۔ یہ معنی بتلا رہا ہوں، کیفیت اللہ کو پتہ ہے، اللہ کیسے قریب ہوتا ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، کیفیت نہیں جانتے، لیکن لفظ کا معنی بتا رہے ہیں، لفظ کا معنی اللہ کیسے قریب ہوتا ہے۔ انسان سے محبت کر کے اسے صحابہ سے قریب ہوا، کیسے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا۔ حدیث میں اب دیکھیے، حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے، ایک جگہ آتا ہے، قرآن کی آیات ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الجنت اقرب الیکم من شراک نعلہ، جنت تمہارے اتنے قریب ہے، جہنم اور جنت اتنے قریب ہے جتنے یہ آپ کے بورڈ کا تسمہ ہے، جتنا تمہارے بورڈ کا تسمہ ہے، جنت اتنے تمہارے قریب ہے۔ جنت کتنے قریب ہے؟ جتنے تمہارے بورڈ کا تسمہ جیسے جوتی قریب ہے، اس سے بھی زیادہ جنت اور جہنم قریب ہے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، وہ یہاں کیسے قریب ہو گئی؟ جہنم نیچے ہے، وہ یہاں کیسے قریب ہو گئی؟ یعنی جنت اور جہنم تمہارے اتنے قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ تم جہنم کے بھی قریب ہوگے، جنت کے بھی، کسے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے السخی قریب الی اللہ، قریب الی الجنہ، و قریب الی الناس و بعید عن النار۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور جہنم سے دور۔ بخیل اللہ جہنم کے قریب، لوگوں سے دور اور اللہ سے دور۔ تو وہ جنت سے دور، جہنم کے قریب بخیل، اور سخی قریب ہوا، یہ عمل ہے، صدقہ کر کے، نیکیاں کر کے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں کر کے جنت اوپر ہے، جنت اوپر ہو کر قریب ہو سکتی ہے ہمارے نیکیاں کرنے کی وجہ سے، تو اللہ بھی اسی طرح ہمارے نیکیاں کرنے سے، اچھے کام کرنے سے اللہ قریب ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن میں آتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے جو یہ باپ ہیں، بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے نفع کے لحاظ سے کون تمہارا قریب تر ہے، تم نہیں جانتے۔ اب کسی کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے کون اس کے قریب ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے لندن والا سب سے زیادہ قریب ہو، وہ نیک ہو، صالح ہو، ہمارے لیے دعائیں کرے، ماں باپ کے لیے، پیسے بھی دنیا میں آخرت میں اس کی وجہ سے ہم جنت کے میں چلے جائیں، تو وہ ہمارے قریب ہے۔ جو گھر میں بیٹھا ہے، بدوائیں لیتا ہے، تنگ کرتا ہے، مال کھاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، آپ اسے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ دور ہو کر قریب، یہ قریب ہو کر دور۔ تو قریب اور دور اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ قریب ہوتا ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ ہم معنی بیان کرتے ہیں، اہل سنہ معنی بیان کرتے ہیں، اللہ کے قرب کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ قرب کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ کافی مسئلہ مشکل ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، میرا گلا بھی خراب ہے، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کوشش کریں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، تو میں بندوں کے بندہ میرے سب سے زیادہ قریب کیسے ہوتا ہے؟ فرض عبادت کر کے، جو فرائض ہیں ان کو ادا کر کے،
بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر نفلی عبادت کر کر کے وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، وہ نفلی عبادت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا، محبت کرنے لگ جاتا۔ یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے فرض ادا کر کے نفلی۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہ یہ قریب ہو رہا ہے، کیسے؟ فرائض ادا کر کے نفلی میرے قریب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کیا ہوتا ہے، اس سے پیار شروع کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا قرب ہے۔ جب اللہ کسی سے پیار کرے، راضی ہو جائے، خوش ہو جائے تو وہ اللہ کا قرب ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، اللہ اس کے قریب ہو گیا۔ پر جب میں اسے پیار شروع کر دیتا ہوں، اس کے قریب ہوتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ الذی یبطش بہ، جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں۔ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ تو اس حدیث نے کئی چیزیں واضح کی کہ ایک چیز یہ کہ فرائض سے بندہ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جو فرائض نہیں پڑھتا، خصوصاً نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے قریب ہے ہی نہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ ولی الشیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مکے میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں ہماری نمازیں نہیں پڑھتی ہوتی، ہمارا بات نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہونے تو دور کی بات ہے، مشرک بدعتی، اللہ کا ولی سوال ہی نہیں پیدا۔ ولی وہ ہے جو سنت کے مطابق کام کرے اور فرائض ادا کرے، پھر نفل ادا کرے، نفلی عبادت پڑھے، پھر یہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ اس کے قریب ہی اللہ کرے۔ اب یہی طریقہ انبیاء کا ہے نا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ ان سے راضی ہوتا تھا، وہ اللہ کے قریب، اللہ ان کے قریب۔ اور یہ جو اگلی حدیث ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ٹانگ بن جاتا ہوں یا قدم بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے اہل بدعت نے کہا موقع اچھا ہے، یہاں سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بندہ عبادت کر کے اللہ بن گیا، یہ بندہ عبادت کر کے اللہ بن گیا، اتنی عبادت کی، اتنے بندہ کی کہ اللہ اس کا ہاتھ بن گیا، ٹانگ بن گیا، اس کا کانک بن گیا، سن بن گیا، یہ اللہ ہی ہوا۔ یہ کفر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ غور سے سنیے گا کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، جو چیزیں مضاف ہیں اللہ کی طرف، وہ دو طرح کی ہیں۔ الاشیاء مضاف الی اللہ عز وجل تنقسم الی قسمین، الاولی ما تقوم بنفسہ او تقوم بغیرہ، یا خود بخود ہو یا کسی اور کے ساتھ کھڑی ہو۔ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ارض اللہ، سماء اللہ، خلق اللہ۔ ارض اللہ مضاف الیہ ہے، اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کے دریا، بحر اللہ، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو چیزیں مضاف ہیں اللہ کی طرف، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے دماغوں میں کبھی آیا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ ان کو پال رہا ہے، اللہ ان کا رازق ہے، اللہ ہی فنا کرے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ معنی ہے خلق اللہ کا، سماء اللہ کا، ارض اللہ کا۔ صحیح؟ اور اسی طرح اشیاء التي لا تقوم بنفسها ولكن تقوم بغيرها، مثلا صفات بنی آدم، انسانوں کی صفات، روحیں، روح اللہ، روحیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ، عبد اللہ، ناقۃ اللہ، آدم صورت اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا معنی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو علم کو تو پوری جستجو سے بیٹھ کر سکون سے حاصل کیا جاتا ہے، دل کہیں دماغ کہیں تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو جو میری طرف رکھیں، جب ہم نے کہا بیت اللہ، تو سارے گھر تو اللہ کے گھر ہیں، اللہ خالق مالک ہے، تو بیت اللہ کو اسپیشلی بیت اللہ کیوں کہا؟ عزت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے، بزرگی دینے کے لیے، اللہ کو اس سے پیار ہے، محبت ہے، اس لیے اس کو نسبت اپنی طرف کی۔ عبداللہ،
سارے بندے اللہ کے بندے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کیوں کہا گیا؟ انہ لما قام عبداللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. خاص یہ عبدیت، یہ خاص اللہ کا بندہ. کیا مطلب؟ کہ یہ بہت اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بہت اللہ کے قریب ہے، اللہ اسے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دے رہا ہے، شرف دے رہا ہے، بزرگی دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے، اونچا درجہ دے رہا ہے. یہ معنی ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں. اس اونٹنی کو اللہ عزت دے رہا ہے، شرف دے رہا ہے، بزرگی دے رہا ہے. عیسیٰ روح اللہ، ساری روحیں اللہ کی، لیکن اس روح کو اللہ عزت دے رہا ہے. یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ اللہ کے حکم سے. جیسے یہودی کہہ رہے ہیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ اس کو عزت دے رہا ہے، شرف دے رہا ہے، بزرگی دے رہا ہے. اللہ آدم علیہ السلام کو سورۃ اللہ کہا. کیوں؟ کہ یہ سورت اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، بڑی عزت والی ہے. اللہ عزت دے رہا ہے، دوسروں پر فضیلت دے رہا ہے. تو جب اللہ رب العزت کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے. تو یہی بندہ جب نفلی بھی، فرض بھی پڑھتا ہے، نفلی بھی پڑھتا ہے، لا یزال العبد یتقرب الیہ، اللہ کا قرب، اللہ اسے حتی احببت، اللہ اسے محبت شروع کر دی، تو پھر اس کا ہاتھ بن گیا. یہ ید اللہ ہو گیا. کون ید اللہ ہو گیا؟ یہ آدمی. کون؟ جو نفلی عبادت بھی کرتا ہے، فرضی بھی کرتا ہے، اللہ اسے پیار کر گیا، ید اللہ بن گیا. کیا اللہ اس کو ید اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت دے رہا ہے، اس کو شرف دے رہا ہے، بزرگی دے رہا ہے، کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، میں اس کو عبادت کی توفیق دے رہا ہوں. یہ اس ہاتھ سے غلط کام نہیں کرتا، اس ٹانگ سے غلط کام نہیں کرتا، اس آنکھ سے غیر غلط چیزیں نہیں دیکھتا، اس کان سے غلط نہیں سنتا، اس زبان سے غلط نہیں کہتا، بلکہ وہی کہتا ہے جو میرے حکم ہوتے ہیں. اس لیے یہ ید اللہ ہے، یہ سم اللہ ہے، یہ بصر اللہ ہے. اللہ اس کو عزت دے رہا ہے، شرف دے رہا ہے، بزرگی دے رہا ہے. یہ اللہ نہیں ہے. عبادت کر کے کوئی اللہ نہیں بنتا، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے بھائی؟ سجدے میں رونا آتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں چاہتا. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مشہور حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، سجدہ، رکوع، قیام، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، رات کے تنہائی میں اللہ آسمان دنیا پہ، بندہ اللہ کے قریب، وہ مزے ہی الگ ہیں. وہ مزے ہر ایک نہیں جانتا. اور جس نے کبھی گوشت نہ کھایا ہو، بکرے کا گوشت سے نہیں کھایا ہو، آپ 1 گھنٹہ تقریر کرتے رہیں گوشت ایسا ہوتا ہے، لذت ایسی ہوتی ہے، 2 کتابیں لکھ ڈالیں، اس کو کچھ نہیں سمجھ آیا. جس نے کھا کر دیکھا ہے، چکھ کر دیکھا ہے، مزہ لگا کر دیکھا ہے، تو وہ تو گوشت بکرے کا نام سنتے اس کے منہ میں پانی آ جاتا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اللہ کی سکینت اترتی ہے، اللہ کی رضا اترتی ہے، اللہ کی محبت جب بندوں پہ اترتی ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں. وہ خشوع، خضوع، خشیت وہ جب آتی ہے، اس کی لذت وہی جانتے ہیں جن کو ملتی رہتی ہے. ورنہ لوگوں کو کہتے ہیں جب میں مسجد آتا ہوں سر درد ہو جاتا ہے، مولوی کو دیکھ کے سر چکراتا ہے. کلاس میں استاد کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے پتہ نہیں گھٹن ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں تو پڑھے. تو یہ علم کی باتیں سیکھیں، اللہ کو پسند ہی نہیں. ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا. انہوں نے کہا قرآن اترنا تھا تو کسی مکہ کے چودھری پہ، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم. ایسی ہے نا آیت کہ 2 طائف کی بستی یا مکہ کے کسی چودھری پہ اترتا، یتیم مکہ پہ. تو اللہ نے کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں اپنی رسالت کہاں رکھتا ہے. چودھری تو بن گئے، وہ دل تو لے کر آؤ، وہ دل تو لے کر آؤ. اس لیے اگر اللہ آپ کو اپنی عبادت کی توفیق دے رہا ہے، مطالعے کی، قرآن پڑھنے کی، عبادت کی، تو اللہ آپ کے قریب ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، محبت کر رہا ہے. لیکن نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، مولوی برے، مدرسے برے، بس جان بچانے کے لیے اسلام کرتے پھرتا ہوں، تو پھر بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ ان سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ جن کے قریب ہوتا ہے پھر اللہ کیسے ہاتھ بنتا ہے، اس کے لیے تو مرنا بہتر ہے. لیکن کیا ہے، یوسف علیہ السلام کی طرح کہا تھا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، جس کو سلمان فارسی کو، انہ من اہل البیت،
کہ سلمان کس سے ہے؟ اہل بیت سے ہے۔ وہ تو عربی بھی نہیں تھے، ہاں، قریش سے ہاشمی ہونا دور کی بات، وہ عربی بھی نہیں تھے۔ کہا یہ اہل بیت سے ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہ ان کو عزت دی جا رہی ہے، شرف دیا جا رہا ہے، بزرگی دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بس اس حدیث کا یہی معنی ہے۔ یہاں قرب سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جناب اللہ، انسان اللہ بن گیا، ایسا کوئی چکر نہیں۔ وہاں بھی نحن اقرب الیہ، یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے، اللہ کا قرب نہیں، اللہ عرش کے اوپر ہے اور بائن ہے، وہاں سے ہو کر وہ بندے کے ایک ایک چیز کو جانتا ہے، وہ بندے سے پیار کرتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، اور بندے کی مدد بھی کرتا ہے، بندے کو عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اب بحث یہ ہے، اس کی اگلی بحث یہ ہے کہ وہی کل والی بحث دوبارہ دہرا لیتا ہوں کہ کیا اللہ کے قرب میں اور علو میں تعارض ہے؟ کیا اللہ کے قرب میں اور علو میں تعارض ہے؟ نہیں بھائی، تعارض نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قریب بھی ہے، اوپر بھی ہے، اس میں تعارض ہے۔ تعارض نہیں ہے۔ تعارض دو متضاد چیزوں میں ہوتا ہے۔ رات اور دن میں تعارض ہے، دونوں جمع نہیں ہوتے۔ موت اور حیات میں تعارض ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ زہر اور تریاق جمع نہیں ہوتے، تعارض ہے۔ علو اور سفل میں تعارض ہے، جمع ہے۔ قرب اور بود، ان میں تعارض ہے، بندہ قریب بھی ہو دور بھی ہو، ان میں تعارض ہے۔ لیکن قرب میں اور علو میں تعارض نہیں ہے۔ علو اور سفل میں تعارض ہے، قرب اور بود میں تعارض ہے۔ اللہ قریب ہے، دور نہیں۔ کس کے قریب ہے؟ صالحین کے قریب ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھیے گا، ڈھونڈیے گا، قریب کس کے ہوتا ہے بندہ؟ عبادت گزاروں کے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، دشمن ہیں، اللہ ان سے دور ہوتا ہے، اللہ ان سے دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لعنت آئی ہے، لعنت، ہاں، بود لقوم ظالمین۔ یہ لعنت بود کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا لعنت کرنے، اللہ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلے لفظوں کا معنی سمجھیں کہ ہم اللہ کے لیے قرب اور علو ثابت کر رہے ہیں۔ قرب علو کی ضد نہیں ہے، قرب کی ضد بود ہے، علو کی ضد کیا ہے؟ سفل ہے۔ سفل کا معنی نیچے، اوپر بھی نیچے بھی، قریب بھی دور بھی، ان میں تعارض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علو میں اور قرب میں اور معیت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ میں نے جیسے معنی کر کے آپ کو بتا دیا کہ جنت قریب ہے، تمہارے بیٹے تمہارے قریب ہیں، اور بے شمار تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ ان میں تعارض نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں تعارض ہوتا، قرب کہاں پر ہے؟ قرآن میں، علو بھی قرآن میں۔ اگر تعارض ہوتا تو قرآن کی آیت لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول جب آئے تو پوری جن و انس کو کہا چیلنج کے طور پر، لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ۔ یہ صرف الفاظ پہ نہیں، معنی پہ، ہر چیز پہ چیلنج تھا کہ سب جمع ہو جاؤ، اس سے ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وہ کہتے ہو دیکھو بھائی، یہ دیکھو تعارض ہے، آپس میں ٹکرا رہی ہے، آیات کچھ کہہ رہی ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے، لیکن کوئی نہیں پیش کر سکا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علو میں اور قرب میں اور معیت میں تعارض نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں آپس میں تعارض نہیں ہے۔ اور بس اوقات میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ظاہری طور پر ہمیں کبھی کبھی تعارض لگتا ہے، آیتیں جیسے ٹکرا رہی ہیں، وہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے، فہم کی کمی، مطالعے کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کل مثالیں دی تھی کہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، کیسے کہتا ہے؟ سب کی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ چیزیں وراء العقل ہوتی ہیں، مخالف العقل نہیں ہوتی، وہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ابھی ہم سمجھیں، وہ بعد میں سمجھیں گے، وہ ہم بعد میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ شاید ہمیں وہ چیزیں سمجھنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم خواہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں جن میں لگنا ہی نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرب میں اور اس میں کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، قرب اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس موضوع کے اوپر کوشش یہ کرتا ہوں، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو
تو بہت ساری مباحث سے ہٹ کر گفتگو کرتا ہوں، بہت ساری علمی چیزوں کو چھوڑ کر گفتگو کرتا ہوں، چونکہ عوام بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، تو جو چیزیں آپ کو تسلی سے سمجھ آئیں۔ باقی کلاس میں تفصیل سے ان موضوعات پر بات ہوتی ہے، علمی بحثیں ہوتی ہے مختلف۔ میں ناف صرف نہیں پڑھا رہا، میں عقیدہ پڑھا رہا ہوں، اور عقیدہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جیسے سانس لینا سب کی ضرورت ہے، عقیدہ ہر کی ضرورت ہے۔ جاہل کی بھی ضرورت ہے، پڑھے لکھے بھی ضرورت ہے۔ ناف صرف میراث یہ تو آپ خاص طالب علم پڑھیں گے، ہر ایک کو اس کو میراث کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ناف کا وہ کیا پڑھے، اصول فقہ یہ مشکل باتیں ہیں، کیا قیاس کس پہ ہوتا ہے کس پہ، وہ تو اس کے بس کا کام نہیں، لیکن عقیدہ سب کا ہے۔ اگر میں وہ علمی بحث یہاں شروع کروں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ سب کو ضرورت ہے۔ اس لیے میری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آسان سے آسان الفاظ میں بالکل عوام جو باہر عورتیں سن رہی ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں اس سطح پر گفتگو کرتا ہوں۔ باقی اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی علمی اشکال ہو تو بعد میں مجھ سے بات کر سکتا ہے تفصیل سے، یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے۔ کچھ تو اشکالات کے جوابات خود ہی آپ کے پاس آ جائیں گے جب اگلی بحث سے ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہاں چونکہ ٹائم نہیں، اس کے بعد اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے، دوسرا شیخ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھائیں گے، ان کا ٹائم ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی اشکال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے۔ شیطان دلوں پر بہت حملے کرتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تو خاص حملے کرتا ہے، وہ دکھلاتا ہے، دکھائے جانے کا ایک ایسی بیماری ہے، یہ شو مارنے کی، دیکھنے جانے کی، میری واہ واہ ہو، میرے نمبر زیادہ بنے، میرے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے بہت دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ریا سے بچائے، اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ صرف اس کو راضی کرنے کے لیے ہم اس کی عبادت کریں، جو بولیں جو کہیں صرف اس کو راضی کرنے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب تک وہ توفیق نہ دے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم دل ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک وہ، لیکن اپنی طرف سے آپ کوشش کریں، کوشش ہم کریں گے تو پھر اگر ہماری کوشش صحیح ہوگی تو پھر اللہ توفیق دے گا، پھر اللہ توفیق دے گا۔ ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم سوچیں ہی نہ کہیں اخلاص پیدا ہو جائے، نہیں، اخلاص ایسے نہیں پیدا ہوتا۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے پہلے ہم کوشش کریں، ہم ٹرائی ماریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اخلاص کی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔